مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا: طلوع آفتاب، نصف النہار اور غروب آفتاب. اب سوال یہ کہ ان 3 اوقات میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے، سجدہ کرنے سے کیوں منع کیا؟ آئیے سنیے. ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، رات کے کون سے حصے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: رات کے آخری حصے کے درمیان میں، اس وقت جس قدر تجھ سے ہو سکے نماز پڑھ، چونکہ اس وقت کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. مراد وہ خاص فرشتے ہیں جو اس نماز میں آمین کہنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جن کی آمین کی وجہ سے دعا جلد قبول ہو جاتی ہے، ورنہ ویسے ہر نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا: صبح کی نماز پڑھ کر رک جا یہاں تک کہ سورج نکل کر 1 یا 2 نیزے بلند ہو جائے، چونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کفار اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں. پھر جتنی چاہے نماز پڑھ یہاں تک کہ سورج نصف النہار میں چلا جائے. پھر رک جا، کیونکہ اس وقت میں جہنم کو دہکایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پس جب سورج ڈھل جائے تو پھر جتنی چاہے نماز پڑھ. پھر عصر کا وقت ہو جائے اور عصر پڑھ چکے تو پھر رک جا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، چونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور اس وقت کفار اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے زید بن اسلم سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورج شیطان کے سینگ کے ساتھ متصل ہو کر نکلتا ہے، پس جب سورج اونچا ہو جاتا ہے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے. پھر جب نصف النہار میں ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. پھر جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر مل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اوقات سے منع فرمایا. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں معلوم ہو گیا کہ 3 اوقات میں نماز کا پڑھنا اس لیے مکروہ ہے کہ ان 3 اوقات میں سورج جو ہے وہ سورج کے ساتھ شیطان چمٹ جاتا ہے، اور حدیث میں واضح کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں. یہاں ایک عام ترین بات سمجھنے کے قابل ہے. اللہ رب العزت کی ذات پوری امت کو یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ مسلمان طلوع کے وقت نماز پڑھے گا، یا مسلمان نصف النہار کے وقت نماز پڑھے گا، یا مسلمان غروب کے وقت نماز پڑھے گا، وہ سجدہ اللہ ہی کو کرے گا. ان 3 اوقات میں بھی جو بندہ مومن ہوگا وہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات نے ان 3 اوقات میں بندہ مومن کو سجدے سے منع کر دیا. کیوں؟ کہ یہ وقت ہے شیطان کی سجدے کا. تو لہٰذا چونکہ شیطان کے ساتھ مشابہت ہے، اور مشابہت اختیار کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی جسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس میں سے ہو جائے گا. اللہ کے ہاں عبادات میں سب سے قیمتی عبادت و سجدہ ہے، لیکن ان 3 اوقات میں اللہ نے اپنی ذات کو بھی سجدہ کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ یہ شیطان کے سجدے کا وقت ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دنیا کے ہر معاملے میں ہم غیروں کی نقالی اور ان کی مشابہت کو اختیار کرنے کے بجائے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کرام کی مشابہت اختیار کریں، تاکہ جن کے ساتھ دنیا میں مشابہت اختیار کریں گے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ ہم سب کا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب یاروں صحابہ کرام کے ساتھ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.